عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم کلاس 12 سبجیکٹ جغرافیہ سے سبق نمبر 8 علم جغرافیہ، فطرت، نوعیت اور وسعت دیکھیں گے۔ ویڈیو آپ کے آنے والے امتحان کے نقطہ نظر سے اہم ہونے والا ہے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ جغرافی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ لفظ جغرافی کا استعمال پہلی بار ایک یونانی دانشور ایریٹوستھینس نے 235 BC بیفور کرسٹ قبل مسیح میں کیا۔ لفظ جغرافی دو یونانی الفاظ جیو اور گرافو سے مل کر بنا ہے، جہاں جیو کا مطلب زمین اور گرافو کا مطلب ہوتا ہے مطالعہ کرنا۔ اس طرح جغرافی کے لفظی معنی ہوئے زمین کا مطالعہ کرنا۔ تو اب ہم دیکھیں گے علم جغرافیہ کی شاخیں۔ علم جغرافیہ کو موضوعات کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 طبعی جغرافیہ اور نمبر 2 انسانی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ طبعی میں طبعی یا قدرتی ماحول کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں خصوصاً 4 اہم قروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کرۂ حجر، کرۂ آب، کرۂ ہوا اور حیاتیاتی قرہ۔ مختصراً طبعی جغرافیہ میں زمین کی مخصوص اشکال، زمین کے اندرونی ساخت، چٹانیں، معدنیات، زلزلہ، آتش فشاں، سمندر، دریا، جھیل، سمندری فرش کی بناوٹ، نمکینیت، مد و جزر، اسی کے ساتھ درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا کی رطوبت، بارش، برف باری اور نباتات و حیوانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسانی جغرافیہ اگر دیکھیں تو انسانی جغرافیہ میں جو ہے انسان اور اس کے اطراف میں پائے جانے والے ماحول کا مطالعہ انسانی جغرافیہ میں کیا جاتا ہے۔ اس میں آبادی، معاشی سرگرمیاں، سیاسی حالات، رہائشی، طبی سرگرمیاں، رنگ، نسل، مذہب، زبان، عمر، ریاستیں اور ان کی سرحدیں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آج علم جغرافیہ کی بے شمار نئی شاخیں وجود میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس مضمون کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جغرافیہ دانوں کی مہارتوں نے اس مضمون کو خوب مقبول اور فائدہ مند بنا دیا ہے۔ اب ہم ایک اہم ٹاپک دیکھیں گے، جغرافیہ کی وسعت یا اسکوپ آف جغرافی، یا علم جغرافیہ میں کن کن چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسکوپ آف جغرافی یا جغرافیہ کی وسعت پر سوال پوچھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سوال سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ سوال کا مطلب کیا ہے۔ سوال کا مطلب سمجھ میں آ جانے پر جواب لکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار سوال آسان ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم جواب نہیں لکھ پاتے، وجہ ہوتی ہے سوال کا نہ سمجھنا، اس لیے سوال سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسکوپ آف جغرافی یا جغرافیہ کی وسعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو بھی جغرافیہ میں پڑھتے ہیں، سبجیکٹ میٹر آف جغرافی، جو بھی ہم جغرافیہ میں پڑھتے ہیں وہ جغرافیہ کی وسعت کہلاتی ہے۔ یہ جغرافیہ اس سبجیکٹ میں جن باتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ جغرافیہ کی وسعت کہلاتی ہے۔ جغرافیہ کی وسعت کو اس ڈائیگرام کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جغرافیہ انسانی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کا تعلق کئی دوسرے مضامین سے بھی ہے۔ جغرافیہ کی کئی شاخوں کا ارتقاء اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اس ڈائیگرام میں جغرافیہ کی اہم شاخیں اور اس کی ذیلی شاخوں کو دکھایا گیا ہے، جس کا مطالعہ جغرافیہ میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 طبعی جغرافیہ، نمبر 2 انسانی جغرافیہ اور نمبر 3 جغرافیائی تکنیک۔ طبعی جغرافیہ کی شاخ جیومورفولوجی، جس کا تعلق مضمون جیولوجی سے ہے۔ اس شاخ میں زمین کی مخصوص اشکال، میدان، سطح مرتفع، پہاڑ، زمین کے اندرونی ساخت، چٹانیں، معدنیات، زمینی حرکات، زلزلہ، آتش فشاں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو دوسری شاخ کلائمیٹولوجی، جس کا تعلق مضمون میٹیورولوجی، موسمیات سے ہے۔ اس میں موسم سے متعلق معلومات جیسے درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ، ہوا کی رطوبت، بارش، برف باری وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ حیاتی جغرافیہ میں نباتات و حیوانات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جغرافی آف سوائل مٹی سے متعلق ہے۔ جغرافیہ کی دوسری اہم شاخ انسانی جغرافیہ کی ذیلی شاخیں۔ نمبر 1 آبادی کا جغرافیہ، جن میں آبادی کی تقسیم، آبادی کا گنجان پن، تناسب جنس، شرح پیدائش، شرح اموات، ہجرت۔ تو سماجی جغرافیہ میں مختلف نسل، مذاہب، ذات پات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگلا برتاؤ کا جغرافیہ، جس کا تعلق سائیکالوجی سبجیکٹ نفسیات سے ہے۔ برتاؤ کا جغرافیہ انسانی سرگرمیوں کو تجزیے کی مختلف سطح پر مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6 معاشی جغرافیہ، جس کا تعلق اکنامک سبجیکٹ سے ہے۔ تو معاشی جغرافیہ انسانی معاشی سرگرمیاں، تجارت، آمد و رفت اور مواصلات کے وسیع میدان کا مطالعہ
کرتا ہے۔ سیاسی جغرافیہ میں اہم بین الاقوامی معاملات، سیاسی صراعتیں وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو تاریخی جغرافیہ وقت کے ساتھ وہاں کے بدلتے جغرافیہ کا علم فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح جغرافیہ کی ایک اہم شاخ جس کا استعمال ہم جغرافی پریکٹیکل یا عملی جغرافیہ میں کرتے ہیں، جغرافک ٹیکنکس، جغرافیائی تکنیک۔ اس کی ذیلی شاخ GIS، جغرافک انفارمیشن سسٹم، کارٹوگرافی مطلب خاکہ نگاری، نقشہ کشی، جغرافیہ میں شماریاتی طریقہ اور ریموٹ سینسنگ کا مطالعہ ہم علم جغرافیہ میں کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری زمین یا وہ سب جو کہ زمین پر پایا جاتا ہے جغرافیہ کی وسعت کہلاتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے علم جغرافیہ کی فطرت، نیچر آف جغرافی۔ علم جغرافیہ کی فطرت کو بیان کرتے ہوئے پہلے جغرافیہ کا تعارف اور جغرافیہ کی تعریف بیان کریں، اس کے بعد علم جغرافیہ کی فطرت کو بیان کریں۔ جغرافیہ کا تعارف بیان کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ لفظ جغرافیہ یونانی زبان کے دو الفاظ جیو یعنی زمین اور گرافو یعنی مطالعہ کرنا سے مل کر بنا ہے۔ اس طرح جغرافیہ کے لفظی معنی ہوئے زمین کا مطالعہ کرنا۔ جغرافی کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے آپ لکھ سکتے ہیں کہ انسان اور اس کے قدرتی ماحول کے درمیان تعلق کو جغرافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد علم جغرافیہ کی فطرت کو بیان کیا جائے تو جغرافیہ کا نیچر کچھ اس طرح سے ہے کہ علم جغرافیہ زمین اور اس سے جڑے عوامل کا مطالعہ کرتا ہے۔ جغرافیہ زمین کے اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے جو انسان کا گھر ہے۔ جغرافیہ زمین کے مختلف علاقوں کا مطالعہ اس کی تمام خصوصیات کے مطابق کرتا ہے۔ زمین کے قدرتی اور ثقافتی ماحول میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علم جغرافیہ انہی اختلاف اور اختلافات کی تقسیم اور اس کی ساخت کے مطالعے کا نام ہے۔ جغرافیہ کا طالب علم مقام، علاقہ اور جغرافیائی محل وقوع کا بھی مطالعہ کرتا ہے۔ علم جغرافیہ میں مختلف قدرتی مظاہر کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام مظاہر کا تعلق زمان، ٹائم اور مکان، اسپیس سے ہوتا ہے، اس لیے علم جغرافیہ کو زمان و مکان کے مطالعے کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک جغرافیہ داں کہاں، کب، کیا اور کیوں جیسے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس علم کا مطالعہ بالکل سائنسی طرز کا ہے۔ یہ تجربات، مشاہدات، موتیات جمع کرنے، اس کا تجزیہ کرنے اور تحقیقات پر مبنی علم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور اہم ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو۔